اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا ضيافة الله، السلام عليك يا ربيع القرآن شهر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر قم سے آپ سب کو سلام ہو، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار سے آپ سب پر سلام ہو، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی جانب سے جو سلام ہم بی بی کو دینے جا رہے ہیں وہ بی بی قبول فرما دے، اور اس پروگرام کے ناظرین کے لیے ایک خوش نصیبی ہے کہ اس چینل کے تھرو ڈیلی الحمدللہ آپ سب کے نیابت میں ہم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے پر نائب الزیارہ اور آپ سب کے لیے دعا گو ہے۔ پیغام رمضان آپ کے نام میں ڈے 22 کی جو دعا ہے، اس کے اندر جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ آج اس تھوڑے سے وقت میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے دامن کو تھام کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ جو 2 شب قدر آپ نے گزار لیے، یہ جو قرآن کو سروں پہ اٹھا کر آپ نے 12 امام کو، 14 معصومین کو اور اللہ رب العزت کو پکارا ہے، یہ جو جوشن کبیر کے خوبصورت اذکار کو ورد زباں کیا ہے، خدا آپ کی زبان کو مزین رکھے، خدا آپ کو دائم الذکر بنا دے، اور جو کچھ آپ میں سے جس کسی نے مانگا ہے، شفا، اولاد، برکت، زیارت، عاقبت بخیری، نصیب، گھروں میں سکون، اور وہ پریشانیاں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، وہ سب آپ نے کیا، خدا آپ سب کے دعاؤں کو استجاب، اور پروردگار عالم آپ سب کو بہت جلد مقدسات کی زیارت نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دعا کے جانب کہ 22 رمضان المبارک کی جو خوبصورت دعا ہے، معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس دعا میں کیا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جنتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ بہت پیاری دعا ہے۔ فرسٹ جو ریکویسٹ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک۔ علی کی شب ضربت ہم نے علی کو باب الجنہ مانتے ہوئے، روایات کو پڑھتے ہوئے خدا سے دعا کی ہمیں جنت کے باب تک پہنچا دے، اور شب شہادت ہم نے وہ دروازہ کھلوانے کی ریکویسٹ کی اور وہ سیکرٹس بتا دیا جن کو اپنانے کے بعد آپ جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ علیین میں علی کے جوار میں جگہ بنانے میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ آج فضل خدا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ خدا جو پرندوں پر، وہ خدا جو کافروں پر، وہ خدا جو دشمنوں پر، وہ خدا جو اپنی تمام مخلوقات پر رحم فرماتا ہے، آج اس رب کائنات سے مخاطب ہو کر ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، خدایا تو اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو مجھ پر اور میری فیملی پر کھول دیجیے مالک۔ یہ ایک بوڑھا باپ اپنے بچوں کے لیے، ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے، اور ایک بیٹا اپنے بوڑھے والدین کے لیے، ایک بہو اپنے پورے آشیانے کو فضل خدا کے آغوش میں اس خوبصورت سرکل میں جگہ دینے کے لیے، اور اولاد اپنے پیرنٹس کے لیے کرے۔ آج کی شب بہت پیاری دعا ہے، یقین جانے، ٹرسٹ می، کہ اگر ہم سب مل کر، پتہ ہے یہ دعا سمجھ کر، جان کر ہم پڑھ لے، آپ کا گھر خیر البریہ کا مرکز بن جائے گا۔ تو خدایا تو جب بھی میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہے گا، تو جب بھی میری بیٹی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہے گا، میرے بیٹے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہے گا، میرے ہسبینڈ کے ساتھ جب تو کوئی معاملہ یا ڈیل کرنا چاہے گا، مالک تو اپنے جو تیری عدالت ہے،
جو جسٹس ہے، خدایا تو اس عدالت اور انصاف کے ساتھ نہیں، تو اپنے فضل کے ساتھ، بیکاز جب خدا آئے گا عدالت کے تھرو ہم سے معاملہ کرے گا، تو نے تو غیبت کی ہے، تو نے تو تہمت لگائی ہے، تو نے تو اس کا دل دکھایا ہے، تو نے تو اس کو رلایا ہے، تیری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے، تو نے تو اس کی انسلٹ کی ہے، تو نے تو اس کو نظریں چرا کے دیکھا ہے، تو نے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیے، تو نے تو اس کا دل توڑا ہے، تو نے تو اس کی جگہ پہ بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھی ہے، تو نے تو اس کو نظر انداز کیا ہے، ڈس رسپیکٹ کی ہے، تو خدا پھر تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ اے مالک تو اپنے فضل و کرم سے میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ، میرے پیاروں کے ساتھ معاملہ کر، اور ورنہ ہم سب خراب ہے، ہم وی آر نتھنگ، خدایا ہم کچھ بھی نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہم تجھ سے کچھ مانگے۔ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یہ دعا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، اللہم عاملنا بفضلک، خدایا تو ہمارے ساتھ ڈیل کر، ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے کر، خدایا اپنی فضل و کرم کے ساتھ، کبھی بھی اپنے عدل و انصاف کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہم لوگ دنیا میں یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے، یہ ایک اصول اور پرنسپل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں آپ کے ساتھ اچھا کروں گی، آپ نے مجھے سلام کیا، میں آپ کو سلام کروں گی، آپ میری شادی پہ آئے، میں آپ کی شادی پہ آؤں گی۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، لیکن اے رب جب تو ہمیں دینا چاہتا ہے نا تو ایسے ہمیں نہ دیکھنا، کیونکہ پھر ہم کچھ بھی نہیں رہتا، کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ خدا ہم پہ فضل کرے، خدا ہم پہ رحمات کو برسائے، بٹ خدا تو کریم ہے، خدا تو رحیم ہے، تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والی ذات ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی یہ آیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ دیکھیے نا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی جو بھی تمہاری زندگی میں اچھا ہو رہا ہے، یا تو اگر اچھا کر رہا ہے، تو اگر کسی کو دے رہا ہے، تیرے در پہ لوگ مانگنے کے لیے آتا ہے، تو کہیں نہیں جاتا، تو ڈونیشن دے رہے، تو کسی سے ڈونیشن نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو اٹھ کے جگہ دے رہے، تو لوگوں کی نیڈس کو دور کر رہے، تو نیڈی فیملیز کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے گھر میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو سمجھو فمن اللہ، یہ رب کا ایک فضل ہے جو خدا نے تجھے نوازا ہے۔ لیکن وما اصابک من سیئۃ، جو گناہ تم سے سرزد ہوتا ہے، فمن نفسک، خدا کہتا رہتا ہے مت کر مت کر مت کر، لیکن تو اس کو کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ وانزل علی من برکاتک، خدایا آج کی دعا میں ایک اور دعا یہ ہے کہ جہاں تو ڈھیل کرے فضل و کرم کے ساتھ، وہاں اپنی برکتوں کو ہم پہ نازل فرما۔ اور برکت دیکھیے نا کہ برکت صرف مال میں نہیں ہے، برکت عبادت میں بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، برکت رزق میں صرف نہیں، برکت ریلیشنز میں بھی ہونی چاہیے، برکت اخلاق میں بھی ہونا چاہیے، برکت تعلیم میں بھی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ ہیں کینیڈا میں، کسی نے میڈیکل جسٹ اس نے MBBS کر لیا، لیکن وہ جاتا ہے کسی ایسی جگہ جہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، تو وہ وہاں 1000 لوگوں کو، 500 لوگوں کو ایک فری میڈیکل کیمپ لگا کر ان سب کا علاج کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں خدا نے اس کو برکت دی، ٹھیک ہے۔ یا ایک ہے جس نے علم کو سیکھ لیا، وہ اپنے حد تک نہیں رکھتا، وہ سب تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور برکت انسان کی عمر اور ایج میں بھی برکت ہے۔ ایج میں برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نوح کی طرح آپ 900+ آپ جو ہے ایئرز آپ کی ایج ہو، نہیں، عمر بابرکت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو 18 ایئرز اس دنیا میں رہی، لیکن علم بھی دیا، حدیث بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، دنیا پہ احسان بھی کیا، حیا بھی دے دی، خطبے بھی پڑھ لیے، دین کے لیے حامی بھی بن گئی، ولایت کے لیے خون بھی بہا لیے، کیا نہیں کیا اس 18 ایئرز میں؟ عمر بابرکت،
دیکھیں مال بابرکت، رزق بابرکت، اولاد بابرکت خدا آپ کو عطا فرما دے۔ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، شہید اول کی والدہ کہتی ہے کہ بچپن میں میرے بچے یتیم ہو گئے تو میں ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو بابرکت بنا دے۔ یہ ان کی ماں کی دعا تھی کہ اے علی اس طرح میرے بچوں کے ہاتھ کو تھام لے کہ میرے بچے بابرکت بن جائے، اور ایسے بابرکت بنے کہ نہج البلاغہ ان کے بیٹے نے لکھ لی، اس کے علاوہ 80+ بکس انہوں نے لکھ لی، اور ویمن رائٹس پر بہت خوبصورت بک شہید اول نے لکھی ہے، فقہ پر شہید اول نے لکھی ہے، تفسیر پر شہید اول نے لکھی ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں، یہ ہے عمر بابرکت۔ حوزہ انہوں نے کھول لیا، چیریٹی سینٹر انہوں نے کھول لیا، مطلب جو خود یتیم تھے لیکن بابرکت اس چیز کو۔ اور آج کی دعا میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں برکت مانگنی ہے، صرف مال کے لیے نہیں، آپ کی لائف بابرکت ہو، آپ کی پرسنالٹی بابرکت ہو، آپ جہاں جاؤ وہاں آپ کے لیے برکت ہی برکت ثابت ہو۔ سو برکت کے آثار کو سمجھتے ہوئے آپ آج کی اس دعا میں برکت کے لیے جو ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر فیلڈ میں جو ہے پروردگار عالم آپ کو برکت دے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرَضَاتِكَ، اور خدایا تو مجھے میری لائف میں ہر اس کام کو انجام دینے کی سعادت سے نوازے کہ جس سے میں تیری رضا اور تیری خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یا مجیبہ دعوت المضطرین، اے پریشان تڑپنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ تو عمر بابرکت اور جنت میں جانے کے لیے یہ ایک حدیث مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے میں آج آپ کو بتا دوں، جس سے خدا عمر بابرکت، ٹھیک ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پرسنالٹی کو بابرکت، آپ کو بابرکت اور آپ کو جنتی بنا دے گا۔ مولا کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کویشچن کی کہ یا رسول اللہ کیسے انسان کو پتہ چلے اسی دنیا میں کہ وہ جنتی ہے اور عاقبت بخیر ہوگی اور اس کی زندگی بابرکت ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مستنبط الوسائل جلد نمبر 7 میں یہ روایت ہے کہ ان کی 4 کوالٹی ہے، 4 کوالٹی دنیا کے جس بھی کونے میں کسی شخصیت کے اندر اگر آ جائے، کسی پرسنالٹی میں آ جائے یہ 4 ایٹریبیوٹس، تو سمجھو کہ وہ بابرکت ہے، اور دنیا ہی میں ان کو میں محمد بشارت دے دوں گا کہ دے آر جنتی۔ اور وہ کیا ہے؟ ان لأہل الجنہ 4 علامات، وجہ منبسط، لسان لطیف، قلب رحیم، ٹھیک ہے، اور ید معطی۔ آپ کے 4 پارٹس آف باڈی کی طرف رسول اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ بابرکت اگر تم نے بننا ہے، عاقبت بخیر اور جنتی ہونے کی بشارت علی کی ضمانت میں محمد کی زبان سے اسی دنیا میں اگر تم سننا چاہتے ہو، یہ فرسٹ کوالٹی ہے۔ وجہ منبسط، کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ مطمئن نظر آئے، ریلیکس نظر آئے، مسکراتا ہوا نظر آئے، اترا ہوا نہ ہو، لٹکا ہوا نہ ہو، آپ کو دیکھ کر لوگ تکلیف میں نہ آئے، آپ کو دیکھ کر لوگ پریشان نہ ہو جائیں، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو سکون مل جائے، جیسے چہرے امام خمینی، ہاں، جیسے آیت اللہ سیستانی رہبر معظم، ان کو دیکھ لیں، مطلب دیکھ کر انسان کو سکون آتا ہے نا۔ اسی طرح آپ کے پیرنٹس میں، آپ کے ریلیٹیو میں بھی بہت سارے ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان کو مزہ آتا ہے۔ ایسی پرسنالٹی اگر ہو تو سمجھ لے کہ آپ جنتی ہو اور آپ بابرکت ہو۔ اور سیکنڈ، لسان اللطیف، جس کی زبان جو ہے نرم ہو۔ میں بتا دوں آپ کو اس کا فائدہ اور بینیفٹ کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے 4 فائدہ ہے کہ جس کی زبان میں مٹھاس ہو، جو نرم گوئی کے عادی ہو، جس کی زبان میں زہریلی اثر نہ ہو، بہت زیادہ تلخ گفتگو نہیں کرتا ہو۔ کبھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، لوگ پیار کر رہے ہوتے اور ہم سمجھ رہے ہوتے کہ پتہ نہیں ڈانٹ رہے، کیا ہے یار، 2 دن کی لائف ہے، انجوائے کرو اور اپنی زبان سے لوگوں کو خوش کرو،
ٹھیک ہے. تو امام محمد باقر فرماتے جس کی زبان میں حلاوت اور مٹھاس ہو اس کی عمر کو خدا لانگ لائف مطلب اس کو لمبی عمر عطا کرتا ہے. جس کی زبان میں حلاوت ہو پروردگار عالم اس کے رزق و روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. جس کی زبان میں حلاوت ہو پروردگار عالم اس کو اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جس کی زبان میں حلاوت ہو پروردگار عالم اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے اور اس کے دل کو حرم خدا بنا لیتا ہے. اور نمبر 5 امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زبان میں حلاوت اور مٹھاس ہو قبر میں سوال سے پہلے وہ جواب دے گا اور صف اول بہشت میں جنت میں اس کو کھڑے کر دیے جائیں گے. اتنے سارے بینیفٹس سے دیکھیے. اور تھرڈ جو ہے قلب رحیم جو بہت زیادہ ہمبلنیسڈ بہت زیادہ نرم دل کا مالک ہو جسے کسی کا درد دیکھا نہیں جاتا ہو جو بہت زیادہ لطیف ہو. اور نمبر 4 ید معطی جس کے ہاتھ میں خدا نے وہ ظرف دیا ہو کہ وہ سب کو بانٹتا ہے سب کو دیتا ہے. البتہ یہ فیمیل کے لیے نہیں ہے یہ میل کے لیے خواتین کے لیے کہ وہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دے. اور اگر رب نے آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے فرسٹ بزنس وومن جیسے حضرت خدیجہ تھی جس نے سب کچھ راہ اسلام میں دے دیا اللہ نے مزید ان کو دے دیا وہ فرق کرتے اس چیز میں ٹھیک ہے اس وے میں. تو یہ 4 پارٹس آف باڈی ایک آپ کا فیس ہنستا ہوا ایک جو ہے آپ کی زبان میں مٹھاس اور تھرڈ جو ہے آپ کا دل نرم اور فورتھ جو ہے آپ کا ہاتھ کھلے ہاتھ کا اگر مالک بن جائے. خداوند تبارک و تعالی آج کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرما دے گا. پروردگار ان سب دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول اور جنت اور فضل کے دروازوں کو ہم پہ کھول دے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.